پر پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہان کے درمیان اہم ملاقات آج ہوگی۔ ذرائع اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ایوان صدر کے اندر جو ہے یہ اہم ترین ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی السلام علیکم، میں ہوں نذیر احمد۔ میں نے آپ کو ایک ویڈیو کی جھلک دکھائی مولانا فضل الرحمان اور ہمارے ملک کے سب سے بڑے ڈاکو چور نواز شریف۔ مولانا فضل الرحمان ایک ایسا آدمی ہے، اس نے کبھی اصولوں میں سیاست نہیں کی۔ یہ مفاد پرست آدمی ہے، یہ کسی وقت بھی بدل جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو دیندار تو کہتا ہے، لیکن اس کا کوئی ایمان، اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ اب کے لوگوں نے کافی امیدیں لگا رکھی ہیں کہ شاید یہ اپنی زبان پہ قائم رہے، لیکن نہیں۔ جب اس کے مفادات اس کو حاصل ہو جائیں گے، اس کے مطالبے مان لیے جائیں گے، تو یہ جیسے وہ ایک ضدی بھیڑیا نہیں ہوتا، اس کی طرح یہ سر پھیر جاتا ہے۔ اس کے پاس اربوں خربوں کی پراپرٹی ایسے ہی نہیں آ گئی، یہ بھی اپنے مطالبات سامنے رکھ کے تو پھر یہ کام کرتا ہے۔ حالانکہ اس کو عام لوگ اس کو نہیں جانتے، اس کو نہیں مانتے، اس کی سیاست کوئی نہیں مانتے۔ یہ صرف اس نے مدرسوں کو جو مدرسے کے جو بچے ہیں نا، بس ان کو وہ مدرسوں کو جو بچے ہیں ان کو سبق دے رکھا ہے۔ وہ مدرسے کے بچے یہ اکٹھے کر لیتا ہے، ان میں سے کچھ لڑکے ان کے جو بڑے جوان ہو جاتے ہیں، پھر وہ اسی کے گیت گاتے رہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ اپنے مدرسوں میں بچوں کو سبق اور تعلیم ہی ایسی دیتا ہے کہ وہ بچے اسی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی اہل سنت والوں کا مدرسہ ہے تو جو بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، وہ پڑھنے کے بعد جب تک ان کی زندگی ہوتی ہے انہوں نے درود پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ ان کو سبق ایسا دے دیا گیا، انہوں نے صلوات پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو جو اہل حدیث کے مدرسوں میں جو پڑھتے ہیں ان کو ایسی تربیت دی جاتی ہے، انہوں نے صلوات نہیں پڑھنا۔ اسی طرح جو انہوں نے تربیت دے رکھی ہے ان لڑکوں کو، وہ لڑکے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن عام آدمی اس کی سیاست کو ٹکے کی سیاست نہیں سمجھتا۔ یہ کہا کہ سیاست ہے جو مفاد پرستی کی جو سیاست ہو۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کبھی بھی حکومت سے کبھی باہر نہیں رہا، لیکن یہ حکومت کو پھر جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، جیسے اب نواز شریف لوگوں کو اسمبلی میں ترمیم کے لیے ووٹوں کی ضرورت ہے، تو یہ لوگوں کو بلیک میل کر کے پھر اپنی ساری اندر سے باتیں منوا لیتا ہے۔ اربوں خربوں روپے کی اس کی پراپرٹی ایسے نہیں بنی ہوئی، اس لیے یہ مطلب پرست آدمی ہے، کوئی اصولوں میں یہ سیاست نہیں کرتا۔ لیکن اب کے دیکھنا ہے کہ شاید اس کو کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، شاید اب صحیح آ جائے، صحیح انسان یہ بن جائے۔ لیکن یہ مطلب پرست ہے، اصولوں کی یہ سیاست کبھی بھی نہیں کرتا، اپنے یہ مفاد کی سیاست کرتا ہے۔ ایک اور میں آپ کو ایک بڑی خوشخبری میں ایک اور دینے لگا ہوں، چلیے میں پہلے آپ کو تھوڑی جھلک دکھاتا ہوں۔ منتشر نہیں ہو رہے، ان پر پولیس کی جانب سے بے تحاشا شیلنگ کی گئی، لیکن یہ منتشر نہیں ہو رہے۔ انہوں نے عمران خان کی تصویریں اٹھائی ہوئی ہیں، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم بھائی، یہ ہم پہ رات کو فائرنگ انہوں نے کی ہے، یہ دیکھیں کرتوس، یہ صبح سے اسٹیٹ فائل کی ہیں، اسٹیٹ فائل صبح ہم پہ کی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی جھلکی جو اسلام آباد میں جو احتجاج کیا پی ٹی آئی نے، اس کی میں نے دکھائی کہ پولیس والے جو ظلم اور تشدد عوام پہ کر رہے ہیں۔ لیکن میں خوشخبری اور مبارکباد میں اس چیز کی دینا چاہتا ہوں، مبارکباد میں فوج کو دینا چاہتا ہوں، خوشخبری میں عوام کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ایسے پتہ چلا، ایسے علم ہوا کہ جیسے ہماری فوج نے اپنا کھویا ہوا وقار عوام کے سامنے پھر دوبارہ بحال کر لیا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ ہماری فوج کا جو وقار ہے وہ عوام کے سامنے بالکل زیرو ہو چکا تھا۔ اب سننے میں یہ آیا ہے کہ وہاں پہ جب احتجاج کر رہے تھے لوگ، ہماری پاک فوج نے ہماری پاکستانی قوم کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے تو لوگ ان کو سراہتے ہیں۔ ان کو میں خود بھی اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ ہماری فوج کا کام ہی نہیں ہے کہ عوام کو مارنا، ہماری فوج کا کام ہے عوام کو تحفظ دینا۔ لیکن ایسا ہی ہوا کہ اسلام آباد کے اندر ہماری فوج نے اپنے پاکستانیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، لیکن کسی کو پر انہوں نے تشدد نہیں کیا۔ لیکن یہ جو لوگ تشدد کرتے ہیں، جو ادارے تشدد کرتے ہیں، ان کے لیے میں ایک بڑی اہم خبر دینے لگا ہوں، میری بات کو بڑے غور سے سننا۔ جیسے ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو ماں باپ کا وہ بچہ ہوتا ہے، اس کی وہ اولاد ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر ماں باپ کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی اس اولاد کو جو اس نے اولاد جنی ہوتی ہے اس کو اچھی تربیت دے، یہ ماں باپ کا فرض ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اولاد کا فرض ہے
کہ اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، اپنے ماں باپ کا خیال کرے، بڑھاپے تک خیال رکھے، اپنے ماں باپ کی بات کو مانے، ان کا ادب اور احترام کرے۔ اسی طرح جتنے بھی یہ ہمارے ادارے ہیں، ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی قوم بناتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے یہ ادارے جو ہیں یہ قوم کی اولاد ہیں، اس کے بچے ہیں۔ یہ جس طرح ماں یعنی کہ بچوں کو بناتی ہے، پیدا کرتی ہے، اسی طرح عوام جو ہے ادارے بناتی ہے، ادارے عوام کو نہیں بناتے۔ اسی طرح ہمارے عوام کو چاہیے کہ اپنے اداروں کا خیال کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، یہ ہماری عوام کا فرض ہے۔ اسی طرح وہ اداروں کا یہ فرض ہے کہ ادارے عوام نے بنائے ہیں، کہ جس طرح میں نے کہا ماں باپ کی مثال دی، اس طرح اداروں کو بھی چاہیے کہ عوام کا ادب اور احترام کریں۔ اگر یہ دونوں اپنی اپنی حدودیں پھلانگیں گے تو یہ نافرمان ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے ادارے اپنی حدود پھلانگ کر عوام کے اوپر ظلم کریں گے تو وہ بھی جو ہے نا باغی ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر عوام اپنے اداروں کے اوپر ظلم کرے گی تو عوام باغی ہو جائے گی۔ پھر تو وہی بات ہوا نا کہ اپنے اولاد کو پیدا کیا، جنا اور حرام کی سمجھ کے پھینک دیا، یہ تو کوئی انسان ہی اتنا ہوئی نا۔ اسی طرح آپ کے اوپر فرض ہے کہ جس طرح آپ کا اولاد کے اوپر فرض ہے کہ اولاد کو آپ اچھی تربیت دیں، آپ کی دیکھ بھال کریں، آپ کی نظر اپنی اولاد کے اوپر رہنی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے ادارے جو ہیں، ہمیں چاہیے اپنے اداروں کی دیکھ بھال کریں، ہم اپنے اداروں پہ نظر رکھیں، ہم اپنے اداروں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اسی طرح اداروں کو چاہیے کہ جو ادارے ہیں وہ عوام کے ساتھ بالکل زیادتی نہ کریں، کوئی ظلم نہ کریں، وہ اپنا فرض ادا کریں، کیونکہ اداروں کو عوام بناتی ہے۔ لیکن میں اپنی طرف سے پاک فوج کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہماری پاک فوج نے اپنی کھوئی ہوئی جو ہے شاخ پھر دوبارہ بحال کر لی ہے۔ پاکستان زندہ باد، ہماری عربی زندہ باد۔ عثمان بتائیے گا اس متعلق۔ بالکل آئینی ترمیم کا معاملہ اور ملکی سیاسی صورتحال